السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، وہ سورہ فاتحہ کے بارے میں پوچھنے کا تھا۔ تمہیں بتایا تو صحیح ہے، وہ حدیث کے بارے میں ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، لیکن شیخ صاحب ہمیں یہ دوسروں کو اگر بولے تو فاتحہ پڑھنا لازم ہے، اگر نہیں پڑھے تو نماز یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں شیخ صاحب وہ مکی صاحب ایک دلیل دیتے ہیں، وہ لوگ ہم نے دلیل دے تو ان کو کیا جواب دینا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا پوچھنے کا تھا شیخ صاحب۔ وہ میں کلپ چھوڑا ہوں تم فری رہے تو جب دیکھو تو تھوڑا انہوں بولتے ہیں امام کے پیچھے امام پڑھ رہا ہے تو ہم نے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، امام وہ اس کا استر پوچھنے کا تھا شیخ صاحب وہ پہلا، ٹھیک ہے۔ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو ویڈیو بھیجا ہے میں نے اس کو دیکھا ایسا ہے، یہ شیخ صاحب جو حدیثیں بیان کر رہے ہیں کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ، جب تلاوت امام کرے تو خاموش رہو، یا امام کی قراءت یہ مقتدی کے لیے کافی ہے، یہ روایتیں صحیح ہیں، لیکن انہی دو روایتوں پہ عمل کر لینا، باقی روایتوں کو چھوڑ دینا یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ دونوں حدیثیں مجمل ہیں۔ مجمل کا مطلب یعنی اس میں وضاحت یہ نہیں ہے کہ کچھ نہ پڑھو اور بالکل خاموش رہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ آپ جب دوسری حدیثوں کو دیکھیں گے، جن حدیثوں کو میں نے بیان کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے جی میں پڑھ لو، اور پھر عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ جو بدر میں شریک ہوئے، بہت پرانے جو القدر صحابی ہیں، وہ پڑھتے تھے، ان پہ لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فجر کی نماز میں، جس میں آپ کے اوپر نماز بوجھل ہو رہی تھی، آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا پڑھتے ہو میرے پیچھے؟ کہاں ہاں پڑھتے ہیں، کہا نہیں ہے سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر کے کوئی سورہ نہ پڑھو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور ایسے ہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو۔ یہ صحابہ ہیں جنہوں نے یہ باتیں کہی ہیں، اور صراحت کے ساتھ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، جو آدمی سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے۔ تو ان تمام حدیثوں سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ جب تلاوت امام کرے تو چپ رہو، تو سورہ فاتحہ کے بعد چپ رہو، اس کو پڑھنے کے بعد چپ رہو، کیونکہ اگر ایسا نہیں کرو گے، آپ ضد کرو گے کہ تمام قرأتیں مراد ہیں، تو پھر ان حدیثوں کا کیا جواب دو گے، جس کو اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عمل کر کے دکھایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کر کے دکھایا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس بات کو جانیں، اس بات کو سمجھیں۔ شیخ صاحب اپنے مسلک کے حساب سے چیز کو بیان کر رہے ہیں، لیکن اس میں تعصب نہیں برتنا چاہیے۔ تمام حدیثوں کو جو آپ سامنے رکھو گے تو آپ کو بھی یہی بات سمجھ میں آئے گی کہ سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر کے اور دوسری صورت امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے، ورنہ ان حدیثوں کا کیا کرو گے جس میں صاف صاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوگی یا ناقص ہوگی جو آدمی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ہی نہ پڑھے۔ یہ صاف حدیث ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی القراءۃ خلف الامام میں، جس کو روایت کیا ہے امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو تمام حدیثوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم یہی کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے، ضروری ہے، جو آدمی نہیں پڑھے گا اس کی نماز ناقص ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہتے ہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی نماز میں تو فہی خداج، وہ ناقص ہے۔
وہ نماز ناقص غیر و تمام مکمل نہیں ہے۔ تو جو نہیں جانتے تھے، نہیں پڑھ رہے تھے، اللہ ان کی نمازوں کو مکمل کرے، لیکن جو ان تمام حدیثوں کو جان گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف جان گئے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی کا فتویٰ جان گئے، ان کا عمل جان گئے، ان کی حدیث جان گئے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ جان گئے، صحابہ کی باتیں جان گئے، اب اس کے بعد بھی وہ نہ پڑھیں تو یقین ان کی نماز ناقص ہے، کیونکہ ان تمام حدیثوں پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو میں اس واقعے کو کہیں نہیں پا سکا، کہیں اس واقعے کو میں نہیں پا سکا۔ اور اگر یہ واقعہ صحیح بھی ہو تو پھر یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کر رہے تھے، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کو جانتے ہوئے بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آگے بڑھایا، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کو جو نہ پڑھے امام کے پیچھے اس کی نماز ناقص ہے۔ تو کہیں کسی سے شرم کر لینا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن حق تو آپ نے نہیں بدلا نا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت تک اسی پہ قائم تھے کہ بغیر سورہ فاتحہ پڑھے ہوئے، چاہے وہ مقتدی ہو، منفرد ہو، امام ہو، اس کی نماز مکمل نہیں ہے، چاہے وہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو یا فرض ہو یا نفل ہو، ان حدیثوں کی بنا پہ۔ اور اس کلپ میں جو انہوں نے یہ کہی ہے کہ رکوع جو آدمی پاتا ہے صرف اس کی وہ رکعت مانی جاتی ہے، تو یہ صحابہ کے عمل کی وجہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے یہ ہے۔ تو اس کو علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ چونکہ اس کو وقت نہیں ملا اور مجبوری ہے، اور جو کہ روایتیں ہیں، صحابہ کا عمل ہے، اس لیے ایسی ایک استثنائی حالت ہے، ایک مجبوری حالت ہے، جس میں مقتدی کی اس رکعت کو مان لیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو پھر جو آئے تھے صحابی رکوع میں، ان کو پھر دوبارہ نہیں کہا اس نماز کو دہرانے کے لیے، اور انہی کے شاگرد کہتے ہیں کہ جب بھی وہ آتے تھے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نماز میں، اور کبھی ان کی نماز لیٹ ہو جاتی تھی اور رکوع میں پہنچتے تھے تو اس رکعت کو نہیں دہراتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے یہی سمجھا کہ رکوع جو آدمی پا گیا وہ اس رکعت کو پا گیا۔ دوسری بات، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں اپنے خطبے میں حرم میں صاف یہ بات کہی کہ جو آدمی رکوع میں آ جائے تو وہ نماز وہ رکعت اس کی مانی جائے گی، اور اس پہ بہت سارے صحابہ تھے خاموش رہے اور کسی نے نکیر نہیں کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم ساتھ میں گئے مسجد اور ہم رکوع پائے، میں اٹھ کے اپنی نماز پوری کرنے لگا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کے بٹھا لیا اور کہا تمہاری نماز ہو گئی، تمہیں اس رکعت کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں ان حدیثوں پہ بھی عمل کرنا ہے، یہ نہیں کہ ایک مسئلہ اپنے ذہن میں ہم نے بنا لیا اور اس کو اسی پہ ہم کیا کہتے ہیں ضد پکڑ لی، نہیں، ان حدیثوں پہ عمل کرتے ہوئے علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے ہر آدمی پہ، چاہے وہ امام کے پیچھے ہو چاہے اکیلے ہو۔ ہاں، ایک انفرادی حالت ضرور ہے، اگر کوئی آدمی رکوع پا جاتا ہے امام کی اور اسی حالت میں آتا ہے، تو جیسے اس صحابی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رکعت مان لی گئی تھی، ایسی یہاں اس آدمی کی بھی رکعت مان لی جائے گی۔ تو ان چیزوں میں باقاعدہ تمام میں دلیلیں موجود ہیں، لیکن ایک آدمی آ رہا ہے اور آ کر کے کھڑے ہو رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس حدیث کا کیا کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ اس آدمی کی نماز ہی مکمل نہیں ہے جو آدمی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو ان تمام دلیلوں کو اکٹھا کرنے کے بعد جو ایک نچوڑ نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ اگر انسان
امام کے پیچھے بھی نماز پڑھتا ہے تو بھی اسے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اکیلے ہے امام ہے تو متفق علیہ ہے، سب متفق ہیں۔ اور یہ رکوع کا جو مسئلہ ہے یہ ان دلیلوں کی بنیاد پہ ہے جو ہم نے ذکر کیا۔ یہ استثنائی حالت ہے، ایسی حالت میں آ رہا ہے جب امام رکوع کیے ہوئے ہے، رکوع پا لیتا ہے، تو جیسے صحابہ کی نماز ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دہرانے کے لیے نہیں کہا، ایسے اس بندے کی انشاءاللہ نماز اور وہ رکعت ہو جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے ساتھ میں ایک چیز اور جوڑ دوں جس کو ہمارے فاضل مکی صاحب نے نہیں ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ ہمارے کچھ لوگ یہ بھی دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کو پڑھا جائے تو غور سے اسے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو یہ آیت مکہ میں اتری ہے، یہ اس وقت اتری ہے جب مشرکین مکہ مسلمانوں کو قرآن نہیں پڑھنے دے رہے تھے۔ جب قرآن پڑھتے یا جب نماز پڑھتے صحابہ تو مشرکین مکہ وہ باش قسم کے لوگوں کو پیچھے لگا دیا کرتے تھے، وہ ہڑبونگ کرتے تھے۔ تو یہ آیت اتری کہ تم ان جیسے مت ہو جاؤ بلکہ قرآن جب پڑھا جائے تو غور سے سنو۔ تو یہ اس قصے کی بات ہے، نماز کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور نماز کی بھی بات اگر ہم مان لیں تو اس میں یہ کہاں ہے کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھو۔ اس میں زیادہ سے زیادہ وہی بات ہو سکتی ہے جو حدیثوں میں ذکر ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو خاموش رہو، اور اس کا جواب اس میں دیا گیا ہے کہ اور ان حدیثوں کا کیا کریں گے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب امام کے پیچھے مقتدی ہو تو سورہ فاتحہ ضرور پڑھے، نہیں تو اس کی نماز ناقص ہوگی۔ اور حوالے کے ساتھ میں نے اسی کلپ میں اس کو بیان کیا ہے، سنا جا سکتا ہے۔ یہ بات دھیان میں رہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترتا تھا، آپ ہی نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، آپ ہم سے اور آپ سے زیادہ جانتے تھے قرآن کی تفسیر کو، آپ ہی نے تفسیر کو پیش کیا امت کے سامنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کیا اس آیت کو نہیں جانتے تھے یا اس آیت کی تفسیر نہیں جانتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنی منمانی نہ کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر کے آئے تھے، آپ ہی نے نماز کو بتایا کیسے پڑھو، آپ ہی نے دین کی تفسیر کی۔ تو جب آپ کے اوپر یہ آیت اتری ہے اور آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا ہے، تو اس میں انسان کو ضد نہیں کرنی چاہیے، تعصب نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح سند سے آپ کی بات ثابت ہو جا رہی ہے، اس پہ آمنا و صدقنا کہیں، اس پہ عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تک بات پہنچ گئی ہوگی، لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ اس سلسلے میں آپس میں بغاوت نہ کریں، اس سلسلے میں کسی سے تعصب نہ کریں، اور جو نہیں پڑھے گا جان کر کے وہ اپنا ذمہ دار ہے، لیکن بات کو کہنا اور صحیح بات کو آگے پہنچانا ہمیں ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات پہ عمل کرنے اور اس کو سیکھنے، اس کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر و بارک فیکم۔ السلام علیکم۔